السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہمارے پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ قصص الانبیاء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد دنیا میں شرک پھیلنے لگا۔ شیطان نے لوگوں کو بہکایا کہ اپنے نیک بزرگوں کے بت بنائیں۔ دھیرے دھیرے لوگ انہی بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے لگ بھگ اپنی قوم کو 950 سال تک سمجھایا۔ انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی، رات میں، دن میں، اکیلے میں اور سب کے سامنے۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ تمہیں بارش دے گا، مال دے گا، برکت دے گا۔ لیکن ان کی قوم اتنی ضدی تھی، وہ نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور تاکہ انہیں سنائی نہ آ پائے اپنے منہ کو اپنے کپڑوں سے ڈھک لیتے تھے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم سدھرنے والی نہیں ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ قوم کے بڑے لوگ سردار کہتے تھے اے نوح، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تمہارے ساتھ تو کمزور لوگ ہیں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ تب اللہ کا حکم آیا کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی ارک بنانے کا حکم دیا۔ قصص الانبیاء کے مطابق یہ کشتی 3 فلور منزل کی تھی۔ نمبر 1 لوور فلور جنگلی جانور اور درندوں کے لیے، نمبر 2 میڈل فلور انسانوں کے لیے، نمبر 3 ٹاپ فلور پرندوں کے لیے۔ جب وہ پہاڑ پر یہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ آس پاس دور دور تک نہ ہی پانی تھا نہ ہی کوئی پیڑ تھا، اور نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائے، اور نہ ہی وہ بڑی تھے جو اس کام سے واقف ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی، وہ اس طرح کرے، اور مزید تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ انہیں بتاتے گئے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے جہاں نہ کوئی پیڑ نہ پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے پیڑ اگائے پر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے تختے لاتے گئے اور لوہے لاتے گئے اور ان سے کیل تیار کرتے گئے، اور نوح علیہ السلام نے اسے 100 سال میں تیار کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی دی تھی کہ جب تنوع سے پانی ابلنے لگا تو سمجھ جانے کی آغاز شروع ہو گیا ہے۔ ایک دن اچانک زمین سے پانی پھوٹنے لگا اور آسمان سے ایسی بارش شروع ہوئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا پر کشتی میں سوار کیا تک ان کی نسل بچی رہی۔ اس کشتی کا حلیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لطفت کیا۔ اس وقت سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کا طول 300 گز، اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ ایک گیند کی طرح تھی۔ اس میں الگ الگ دروازے بنائے گئے، ہر دروازے میں ایک دروازہ تھا۔ بہرحال پانی اتنا بڑھا کہ اونچے اونچے پہاڑ ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو پانی میں ڈوب رہا تھا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے انہوں نے پکارا، بیٹا تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ لیکن کنعان نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ لیکن اس دن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکا۔ کنعان اپنے انکار کی وجہ سے ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ ہی کے نام۔ یہ طوفان کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ پھر اللہ نے زمین کو پانی جذب اور آسمان کو تھمنے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی۔ جب کشتی سے اترنے
जब कश्ती से उतरने का वक्त आया तो हजरत नूह ने कौवे को फरमाया जा और पानी की हालत मालूम कर कर जल्दी आ। कौवा गया लेकिन मुद्दर खाने के चक्कर में वापस लौट कर नहीं आया। वह भूल गया कि अल्लाह के पैगंबर ने क्या कहा है। हजरत नूह ने उसके लिए बद्दुआ कर दी और वह हमेशा के लिए जलील व रुस्वा करे। इसके बाद कबूतर को भेजा। वह जैतून के पत्तों को चोंच में वापस लेकर आया। इसके बाद हजरत नूह समझ गए कि अब पेड़ों के सर से पानी जा चुका है। अब कबूतर ही पानी की हालत मालूम करने जाने लगा। एक दिन कबूतर के पाँव में कीचड़ लगी पाई। तब यकीन हो गया कि अज़ाब का दौर खत्म हो चुका है। कबूतर के हक में दुआ की, सबके लिए दुआ प्यारा हो जाए। सुभान अल्लाह। इस पूरे वाक्य में हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। नंबर 1, सबर पेशत। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक हार नहीं मानी। नंबर 2, इक्वालिटी। अल्लाह के नज़दीक पैसा नहीं ईमान बड़ा है। नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी। अल्लाह के अजाब से नेक अमाली बच सकते, रिश्तेदारी नहीं जैसे कनाने। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की लाइफ स्टोरी पसंद आई होगी। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।